السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بواسیر کے اوپر میں نے کئی ویڈیو بنائی ہیں۔ اکثر لوگوں کا سوال یہ آتا تھا کہ آپ نے اس کی ٹریٹمنٹ تو بتا دی ہے، لیکن ہمیں خوراک، میں ان کے ساتھ خوراک بھی ریکمینڈ کرتا ہوں، ڈائٹ پلان بھی دیتا ہوں جو میں خود میڈیسن استعمال کرواتا ہوں۔ آج میں آپ کو اس کے متعلق، بواسیر کے جو مریض ہیں ان کے متعلق میں آپ کو خوراک بتاؤں گا کہ یہ خوراکیں انہوں نے کھانی ہیں، یہ نہیں کھانی۔ ان پر عمل کریں، آپ کو بہت جلد آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو بواسیر ہو چکی ہے تو انشاءاللہ بواسیر سے آرام آ جائے گا۔ اگر آپ کو خدا نخواستہ زیادہ شدید قسم کی تکلیف ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کو ابھی نہیں ہوئی، آپ کو چانس بڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی بواسیر نہیں ہوگی۔ ان خوراک جو میں نے آپ کو غذا بتانی ہے وہ آپ نے کھانی شروع کر دینی ہے، آپ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوستو میری پوری ویڈیو دیکھیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر حفص الدستار انجم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ دوستو میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے بواسیر کے مریض کی خوراک، پائلز پیشنٹ ڈائٹ پلان۔ دوستو بواسیر جو ہوتی ہے اس کا پہلے نمبر پہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ ہے ڈرائینس کے ساتھ، خشکی کے ساتھ۔ جس کا ٹیمپرامنٹ، جس کا مزاج خشکی پر ہو جاتا ہے اس کو بواسیر ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جن کو کانسٹیپیشن رہتی ہے، میں نے اس سے پہلے ویڈیو جو بنائی تھی اس کے اندر بتایا تھا کہ یہ جو خون کی نالیوں کے گچھے ہوتے ہیں وہ اینس جو ہوتا ہے، اینس کینال کو بند کرتے ہیں۔ تو جب کانسٹیپیشن ہوتی ہے یا ہم فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، تیز مرچ مسالوں والی چیزیں کھاتے ہیں، یا بہت زیادہ خشک چیزیں کھاتے ہیں جن کے اندر پانی کی مقدار بہت کم ہوتی ہے، تو ہمیں ڈیہائیڈریشن ہو جاتی ہے، پانی کی کمی ہوتی ہے، واٹر لیول جو ہوتا ہے جسم کا کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ان کے اوپر سویلنگ آ جاتی ہے، وہ پھول جاتے ہیں۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ مسوں کی شکل اختیار کر گئے، ان میں سے بلیڈنگ بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ اس میں سے مواد نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ خون دھار کی شکل میں نکلتا ہے، بہت زیادہ مقدار میں خون کی اخراج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے نمبر پہ دوستو فاسٹ فوڈ بند کرنا ہے، تیز مرچ مسالے آپ نے بند کرنے ہیں، سرخ مرچ آپ نے بند کر دینی ہے، انڈا، مچھلی، بڑا گوشت جس کو بیف کہتے ہیں، یہ آپ نے نہیں کھانا، قطعاً اس کے قریب نہ جائیں۔ آپ کی بواسیر جو ہے بغیر میڈیسن کے، بغیر سارے معاملات سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر فرسٹ سٹیج پر ہے، آپ کو سمٹمز آ رہی ہیں، ابھی شروع ہو رہی ہے، اگر زیادہ دقت نہیں بنی تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ اسبگول کا شرکہ استعمال کر سکتے ہیں، پانی کے اندر اس کو بھگو کر رکھ دیں، استعمال کر لیں، دودھ کے اندر بھگو کر رکھ لیں، اس کو استعمال کر لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تخم لنگا آپ نے استعمال کرنی ہے، 1 چمچ روزانہ آپ نے پانی کے اندر بھگو لیا کرنی ہے، 7-8 گھنٹے پانی کے اندر بھگوئے رکھیں اس کو، اور اس کے بعد اس کو آپ نے پانی کو بھی پی لینا ہے اور اس کو بھی کھا لینا ہے۔ اگر آپ کو شوگر وغیرہ کا مسئلہ نہ ہو تو اس کے اندر تھوڑی سی چینی بھی ڈال سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، ڈیٹاکس واٹر میں نے پہلے بھی بتایا ہوا، آج میں بتا دیتا ہوں کہ فروٹ اور سبزیاں آپ نے تھوڑی تھوڑی لے لینی ہے، اور اس کے ساتھ لیمن آپ نے لینا ہے، 4 ٹکڑے اس کے کر لینے ہیں، اور اس پانی کے اندر آپ نے ڈال لینا۔ پانی کو کیا کرنا ہے، پہلے بوائل کرنا ہے، بوائل کر کے 1 ابالا دلوانا ہے آپ نے۔ جب 100 سینٹی گریڈ پر جاتا ہے تو وہ بوائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ عام استعمال کا جو پانی گھر کا ہوتا ہے، منرل واٹر کے آپ نے قریب بھی نہیں جانا، اس کو بوائل کر لیں، اس کے اندر 1 چمچ نمک کا ڈالیں، اچھی طرح اس کو مکس کر لیں، اور نمک جو ہے وہ آپ نے پنک ہمالین نمک، اور اس کے اندر میں پھر آپ کو ریپیٹ کروں گا کہ آپ نے اپنی خوراکیں چینج کر لیں، آئل چینج کر لیں، آٹا چینج کر لیں، چینی وغیرہ گوڑ کے شکر کے اوپر آ جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نمک، آئل جو بازاری ہے اس سے پرہیز کر لیں۔ آج کل سیزن چل رہا ہے، رایا سرسوں لے لیں، اس کو آپ اس کا نکلوا لیں، اور اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کیا کریں گے، کیسے استعمال کریں گے، کوئی بات نہیں ہے، بڑے برتن میں اس کو ڈالیں، 10-12 کلو ہو، 15 کلو ہو، اس کے اندر تھوڑی سی آپ نے ملتانی مٹی ڈال لینی ہے، اس کی 1 ڈلیاں اس کے اندر ڈال لیں، یا کوئی اور چیز آٹا وغیرہ ڈال لیں، آٹے کا پیڑا چھوٹا سا بنا کر وہ ڈالیں، کوئی اس میں سے ایک چیز ڈال لیں، وہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینی ہے، اور اس کو پکانا شروع کر دینا۔ جو اس کے اندر کثافتیں ہوں گی وہ اس کے ساتھ بیٹھ جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے پون چھان کر اس کو رکھ لینا، سنبھال کر، اس کے ساتھ پراٹھے بنائیں، سالن بنائیں،
جو بھی کرنا ہے آپ کریں، اس تیل کو خدا رہا استعمال کرنا شروع کر دیں، آپ بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ اور دوسرا جو آٹا ہے وہ آپ نے پڑوں والی چکی سے، جو پتھر کے پڑ ہوتے ہیں اس سے آپ نے پسوانا شروع کر دینا ہے، اور وہ ہو جس کے اندر بورا ہوتا ہے، چوکر ہوتا ہے، اس کے اندر سے کوئی چیز نکلی نہ ہو، وائٹ فلور نہ ہو، یعنی جو فلور ملوں سے آتا ہے اس کے اندر سے سوری نکال لی جاتی ہے، میدا نکال لیا جاتا ہے، چوکر نکال لیا، اس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے اندر تو شوگر کی مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ گلوٹن بہت زیادہ ہو جاتا ہے، نشاستے جو ہوتے ہیں ہمارے معدے کو، ہماری آنتوں کو خراب کرتے ہیں، اس کے ساتھ بھی بواسیر بھی ہوتی ہے اور شوگر کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ ہے نمک۔ نمک صرف دوستو ہماری اپنے ملک کی پیداوار ہے، بہترین دنیا کا جو نمک ہے، دنیا کی بہترین نمک کی جو کان ہے وہ پاکستان کے اندر ہے، پنک سالٹ جو ہے اس کو استعمال کریں، ڈائریکٹ استعمال کریں، ڈلوں کی شکل میں، ڈیلوں کی شکل میں لا کر اس کو دھو لیں اچھی طرح، چھوٹی چھوٹی ٹوکریوں کے اندر ڈال لیں، اس کو گرائنڈ کر لیں یا کسی چکی والے سے گرائنڈ کروا لیں، اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ آٹے والا ہو گیا۔ اور چینی جو کیمیکل وغیرہ اس کے اندر ہوتے ہیں وہ اسٹامک کے لیے انتہائی خطرناک ہیں، یہ بواسیر کے مریض کے لیے انتہائی خطرناک چیز ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ آپ گڑ، شکر اور دیسی کھانڈ کے اوپر آ جائیں، آپ بہترین زندگی گزارنا شروع کر دیں گے، بیماریوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ چیزیں چھوڑنے سے آپ کو کیا، بواسیر آپ کی جاتی رہے گی، ختم ہو جائے گی، آپ کی شوگر کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، آپ کی کڈنی کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ دوستوں میری ان باتوں پر عمل کریں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، یہ مجھے فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ اپنی خوراک چینج کریں، تا دیر آپ خوبصورت رہیں گے، جوانی رہے گی، آپ بیماریوں سے بچے رہیں گے، 90% بیماری سے آپ بچ جائیں گے۔ یہ خطرناک قسم کی بیماریاں ہیں۔ دوستوں میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتوں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔